جنرل صاحب جیسے ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ جناب رشیا، امریکہ، چائنا، ایران اینڈ پاکستان مطلب یہ بڑا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے، آئی کین بی رانگ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کیونکہ آپ استاد محترم ہیں تو اس لیے چلے گا. سو وہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں there is a possibility کہ وہ سائن ہو جائے between ایران and America. Do you agree with this? دیکھیں مارکو روبیو کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی، اور جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ ایران نے اپنا فائنلائز رسپانس امریکہ کو دے دیے، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی جو وہاں گئے وہ میرے خیال میں یہی تھا کہ فائنل جو رپلائی جا رہا ہے اب ایران سے، جب وہ اس کو فارمولیٹ کر رہے ہوں، اسٹرکچر کر رہے ہوں تو وہاں یہ موجود ہوں اور ان کی کانسنٹ سے ان کو آن بورڈ لے کے جواب دیا جائے. ٹھیک. اور مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ انڈیا آپ کو پتہ ہے پہنچے ہوئے ہیں کہ جو ہے اگلے 1 یا 2 دنوں میں اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو کی جو ہے رزلٹ کی امید ہے. اچھا، تو ابھی تک تو چیزیں بہت پازیٹیو جا رہی ہیں. ٹھیک. اور دیکھیں جو معاملات پھنسے ہوئے تھے وہ تو یہی تھے، نیوکلیر والا ایشو تھا مین، جو امریکہ نے جب بھی ان پہ جنگ کی تو نیوکلیر کی وجہ سے تھا. تو اس میں میرا خیال انڈرسٹینڈنگ ایک ہے، جو کہ پوائنٹس آئے ہیں ان میں ان کا اتنا کلیئرلی ذکر نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ سیز فائر کی آن آل فرنٹ، اور دوسری بات ہو رہی ہے اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہرمز، تیسری بات ہو رہی ہے کہ گریجول سینکشن لفٹ کریں گی، اور جو ہے ایک جوائنٹ میکنزم کے تحت تمام چیزوں کو مانیٹر کیا جائے گا. اور نیوکلیر پہ بھی جو ہے ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے جو میرے خیال میں یہ ہے کہ ایران تیار ہو چکا ہے کہ جہاں تک ہماری کیپیبلٹی ہم اس کو کیپ کر دیتے ہیں، اور اس میں ڈیوریشن ڈیسائیڈ کرنی ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، کتنے سال ہے. اور نیوکلیر جو ہے پیسفل پرپسز کے لیے ان کا رائٹ ایکسیپٹ کیا جائے گا. جی، مطلب 3.67 تک ان کا رائٹ ایکسیپٹ کیا جائے گا. جو پیسفل پرپسز کے لیے جو جے سی پی او میں تھا وہ 3.67 تھا، بٹ 3.5 تک ہوتا ہے کہ پیسفل پرپسز کے لیے. اور لیکن جو ہے 20% تک بھی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے خاص طور پہ میڈیکل میں یا باقی فیلڈ میں تو 20% تک بھی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن 20% سے جب زیادہ جاتے ہیں پھر آپ ویپن گریڈ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس جو 450 کلو گرام کا تو مین ایشو ہے کہ بھی کہاں جائے گا وہ، اور تو وہ اب اس پہ بات چیت ہوگی. وہ میرا خیال ہے اس کو ڈی گریڈ کر کے کسی تیسرے ملک میں دے دیا جائے گا. لیکن یہ پہلے جنرل صاحب ایک بات ہو رہی تھی جب 2015 میں probably they did send that enriched uranium to Russia because they had a confidence level. دیکھیں 2015 میں تو جے سی پی او سائن ہوا نا، اس میں اس کو ان کو اجازت دی گئی کہ 3.67% تک آپ کر لیں. جی، لیکن جب جیسے وہ نکلا تو جیسے آپ نے پروگرام میں ذکر کیا تھا پھر وہ 60% تک چلا گیا. جی، اور جب 60% چلے جاتے ہیں پھر آپ ڈینجرس لائن کراس کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز دین یو آر شارٹ انٹو ویپن گریڈ انریچ یورینیم. اور 60 سے 90% کو انریچ کرنے کے لیے جو ایک ڈیوائس بنانے کے لیے ہوتا ہے نیوکلیر، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ ان کی بار بار جو ہے the Iranians are saying this thing that this time they are not going to send that enriched uranium to Russia. They have sent it, they have talked about it very categorically, جیسے پہلے انہوں نے بھیجا تھا. تو اس بار اگر ان کو اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہوگا تو خود کریں گے ڈائلیوٹ. دیکھیں یہ تو نیٹی گریٹیز ہے. اچھا، نیٹی گریٹی. بٹ ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ٹھیک ہے کیپ کر لیتے ہیں. ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ ہم نے نیوکلیر ڈیوائس نہیں بنانا. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہے انہوں نے امام جو ہے ان کے انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے. جی. تو ہم نہیں بنائیں گے. ٹھیک. اور یہ جو ہے اسے بات کر لیں گے، خود ڈی گریڈ کرنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، وہ بات چیت ہو جائے گی. براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. تو بڑی خوشائند بات ہے. اور دیکھیں جو عزت آپ فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں انپریسیڈنٹڈ ہے. مار کے حق کے بعد ان کی لیڈرشپ جو تھی اس کی کوالٹی سامنے آئی، اور یہ واحد دنیا کے ملٹری کمانڈر ہیں، اور ان کو اللہ نے ایسی عزت دی کہ چائنا نے وکٹری ڈے پریڈ میں بلایا، ایس سی او کانفرنس میں بٹھایا، ٹرمپ صاحب نے ان کو اپنے وائٹ ہاؤس میں ڈنر لنچ پہ بلایا. اور کل بھی مارکو روبیو کہہ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل اینڈ پاکستان آر ڈوئنگ کمینڈیبل جاب اینڈ ایڈمائریبل جاب. دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی ملک جو کام نہیں کر سکا وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل پہ دنیا نے اعتماد کیا. اور دیکھیں 47 ایئرس کی رائیولری، اور اعتماد جس پہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیڈر پہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اللہ نے عزت دی ہے، اور انشاءاللہ جیسی بات چیت. اور اب دیکھیں یہ جا رہے ہیں چائنا.
پرائم منسٹر کا اس کو جوائن کرنے کے لیے. جی. تو وہاں بھی یہ بات چیت ہوگی. تو اس کی جو گارنٹیئر وغیرہ ہوں گے اس میں چائنا بھی شامل ہوگا. گارنٹی دیں گے چائنا؟ بالکل دیں گے. اچھا. ٹرمپ صاحب خود وہاں گئے ہیں. ٹرمپ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے بہت بڑی بات کریں کیونکہ اس کا میں جواب ڈھونڈ رہا تھا. کسی نے گارنٹی تو دینی ہے نا. جی. تو چائنا گارنٹی دے گا. آپ نے جتنے ملکوں کے نام لیے تھے، ایران، رشیا، چائنا، پاکستان، سب ریجنل ممالک ہیں. جی. اور یہ سارے ایس سی او کے ممبر ہیں. تو یہ گارنٹی جو ہوگی اس میں چائنا بھی آن بورڈ ہوگا، رشیا بھی آن بورڈ ہوگا، پاکستان تو ہے ہی ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک آن بورڈ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یو این بھی ہو. یو این کا تو چیپٹر 6 پہ انہوں نے اس کی اسٹیمپ کروانا چاہ رہے ہیں نا. تو نیچرلی گارنٹیئر ہوں گے تو کوئی اس کو آگے سے بات چلے گی نا. تو آئی تھنک دنیا کے لیے بڑا اچھا پیغام ایز آف ٹوڈے تو گیا ہے. اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو، اور میں امید کرتا ہوں یہ سائننگ وغیرہ جو ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی. اچھا. یہ دو بڑی چیزیں آپ بتا رہے ہیں. تو جنرل صاحب، ڈو یو ایگری ود دس تھنگ کہ چائنا اینڈ رشیا are playing a new role, and the situation is being created in Pakistan like Dr. Roxlana is saying? دیکھیں، نیو رول تو نہیں ہے. آلریڈی چائنا اور رشیا میں ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے جو لیڈر ہیں کئی دہائیوں سے کنٹینیوٹیلی ان میں ہے اور رول کر رہے ہیں. اور امریکہ دونوں کو انڈرمائن کرتا تھا. تو اینڈ دے گاٹ کلوزر. تو تمام ریجنل میٹرز پہ اور گلوبل میٹرز پہ چائنا اور رشیا میں الائنمنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ. اور جب ایران کا یہ تیل کی سپلائی بند ہوئی چائنا کو اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، تو رشیا نے ان کو سپورٹ کیا. تو جو آلریڈی ریجنل الائنس بنے ہوئے ہیں، ایس سی او بنا ہوا ہے، برکس بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان بھی برکس کا ممبر بنے گا. صرف اس میں ایک ہی ہرڈل ہے، انڈیا میں اپوز کر رہا ہے. زیادہ عرصے اپوز نہیں کرے گا. یا تو اس کو وہاں سے انڈیا کو فارغ کیا جائے گا، اور یا انشاءاللہ ممبر بنیں گے برکس کے. پھر ای سی او کا فارمیٹ ہے. اب جو نئے فارمیٹ کی بات ہو رہی ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ نے جیسے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس میں ٹرکیہ کے شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے، قطار کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ریجنل جو ممالک، خاص مسلمان ممالک ہیں، یہ ایک جوائنٹ میکینزم بنا سکتے ہیں جس میں اسٹریٹجک میٹرز پہ، جس میں ڈیفینس سیکورٹی شامل ہوگا، ان کا ایک گروپ بن سکتا ہے. تو دیکھیں، آسیان ایک بہت بڑا گروپ ہے. پھر ریجنل جیسے میں نے ایس سی او ہے، برک ہے، ای سی او ہے، اور یہ ہمارا اس کے ساتھ ہو گیا. تو یہ خطے میں یہ نئی چیزیں اب نظر آ رہی ہیں. اور اس میں اب جیسے جے سی پی او میں ایک اس میں چیپٹر 6 کے تحت اقوام متحدہ کی اس پہ وہ اسٹیمپ ہوا تھا. اور جیسے ہی ٹرمپ صاحب 2016 کا الیکشن جیت کر آئے تو 18 میں انہوں نے جے سی پی او کو بالکل انہوں نے انل کر دیا کہ اور ایک طرف رکھ دیا. بیکاز اقوام متحدہ کو پوری دنیا جو فائنینشیل دیتی ہے ایڈ یا اپنی جو ہے سبسکرپشن وغیرہ، اور تو وہ اس سے ڈبل سے زیادہ امریکہ دیتا ہے. تو آئی سی جے بھی اقوام متحدہ کے انڈر آتا ہے، سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے انڈر آتا ہے. تو اس وقت جو سسٹم ہے اس میں امریکہ کی ڈومیننس ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اس لیے خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کلوز آئے، مختلف بلاکس بن رہے ہیں اور بلاکس بننے جا رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہم کر رہے تھے، دیکھیں جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے وہ تو ایران والا ہے. تو اس میں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، اور جو ایک ہسٹری ہے وہ ایک ہارش ریئلٹی ہے کہ امریکہ چیزیں انڈرمائن کرتا ہے. بٹ اس معاملے میں ڈسپائٹ بینگ سپر پاور، وہ ایران کو مجبور نہیں کر سکا کہ وہ کسی ایگریمنٹ پہ آئے. اس ایگریمنٹ کے لیے جو رول پلے کیا وہ پاکستان نے کیا، اور جس پرسنالٹی نے کیا وہ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. اور ہسٹری کو آپ دیکھیں، پرسنالٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ سنگاپور کی مثال لیں، لیو کوان آپ دیکھیں، وہاں مثال لیں، ماؤ زے تونگ کی مثال آپ لیں، جارج واشنگٹن کی آپ مثال لیں، تو چارلس ڈیگول کی آپ بات کریں، چرچل کی بات کریں. تو کچھ ایسے قد کاٹ کی پرسنالٹی جو ہے جو کرائسس سے ایمرج کرتی ہیں، وہ اپنی نیشنز کی جو ہے فیوچر میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. تو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل وہ رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.